ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، یہ قابل افسوس بات ہے کہ آج کل ائمہ مساجد کے ساتھ متولیان مساجد بدسلوکی سے پیش آتے ہیں۔ ائمہ مساجد یہ ہمارے امام ہیں، ہماری عبادتیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، باوجود اس کے ہم ائمہ مساجد کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں اور ان کو ایک نوکر اور ایک بہت غریب اور رذیل انسان سمجھ کر کے جو ہے ہم ان کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، یہاں تک کہ 1 منٹ کی تاخیر ہونے پر ہم ایک نوکر کی طرح ان کو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ دوستو، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ اسی کے متعلق ایک حضرت نے کچھ اپنی زندگی کا نقشہ کھینچا ہے، ان کے ساتھ خود یہ معاملہ ہوا ہے، انہوں نے بیان کیا۔ آپ ان کو سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ میں جو سنانا چاہتا ہوں آپ غور سے سنیں گے تو آپ سمجھ لیں گے۔ امام آزاد بھی ہوتا ہے لیکن اس سے زیادہ کوئی پابند نہیں ہوتا ہے۔ امام آزاد ہوتا ہے، بھئی نماز فرض ہے اس کے ذمہ، اسے نماز پڑھنی ہے، لیکن اس سے زیادہ پابند نہیں کہ ہر 5 منٹ پر نگاہ اٹھتی ہے اس کی طرف، وہ صاحب کہاں گئے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں، کہاں چائے پی رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، اور متولی تو کہیے نہیں صاحب وہ کیا ہوتا ہے۔ اگر دیندار نہیں تو فرعون زما ہوتا ہے، نماردہ کی ناک کاٹنے والا ہوتا ہے۔ تولیت کیا مل گئی، وہ سمجھتا ہے کہ صاحب ہم پوری جو ہے کائنات کے مالک بن گئے ہیں۔ وہ بیچارہ امام جو نماز پڑھانے کے لیے ہے، اس کا حال یہ کہ 1 سیکنڈ 1 منٹ تاخیر ہو جائے تو گردن پکڑ کے اس کو جو ہے داخل کر دیا جاتا ہے، پہنچا دیا جاتا ہے۔ چونکہ میں نے بھی امامت کی ہے، اس لیے جو بات کہہ رہا ہوں تجربے سے کہہ رہا ہوں۔ ایک مسجد کا میں امام تھا، اس مسجد میں نے جوڑ رکھ لیا۔ پہلی دفعہ جوڑ ہوا، شہر لکھنؤ کی بات ہم کر رہے ہیں، تو وہاں پہ تبلیغی جماعت کے لوگ آئے، تقریر چل رہی تھی، تو میں نے یہ سوچا کہ عشاء کی نماز وقت پر اذان دے دی جائے اور جماعت تاخیر سے کر لی جائے گی۔ اذان ہو گئی، صدر صاحب جو تھے وہ کبھی نہیں آتے تھے سوائے جمعے کے۔ اس روز دیکھا دھمک ہوئے صاحب موجود، اور ابھی تقریر چل رہی ہے، مجھے انہوں نے کہا چلیے نماز پڑھائیے۔ تو میں نے ذرا سا ادھر ادھر دیکھا تو گردن پکڑ کے زبردستی لے جا کر کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ ارے اب میں نے کیا کرتا، بھائی صدر صاحب ہیں، نماز شروع کر دی۔ تو میں نے بھی ایک لمبی سورت شروع کی، اتنی لمبی پڑھی کہ سارے لوگوں کی نماز مل گئی، سب کی رکعتیں پوری ہو گئی اور تقریر بھی مکمل ہو گئی۔ اب صاحب ان کو اب کیا کہتے، امام میں تھا، چاہے میں اس میں سورہ بقرہ پڑھوں یا سورہ آل عمران پڑھوں، یہ میرا حق تھا۔ لوگ گھبرائیں تو گھبرائیں، لیکن لوگ اندر سے خوش تھے، کوئی بھی ناراض نہیں ہوا طویل قرات، اس لیے کہ سب کو رکعت مل گئی۔ لیکن ایک چیز آئی، سب نے اس کو محسوس کیا، لیکن آدمی بھول جاتا ہے کہ کوئی اور بھی دیکھنے والا ہے۔ میں آپ کو سنا رہا ہوں، واقعہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر اس مسجد میں آنا ان کو جو ہے میسر نہیں ہوا، موقع نہیں ملا۔ ہوا یہ کہ رات میں اٹھے اور استنجے کے لیے جا رہے تھے اور ایک چھچودر سامنے سے گزری، بس ان بیلنس ہوئے، گرے اور کوڑا سرک گیا، اور ایسا سرکا کہ صاحب مسجد میں تو نہیں آ سکے، قبرستان چلے گئے۔ میں جب گیا ان سے ملنے تو رو رہے، رو رو کے کہہ رہے مانا معاف کر دیجیے۔ انسان بھول جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین، آپ نے سنا کیا حشر ہوا۔ جو موجودہ متولی تھے، صدر صاحب تھے، اپنے اماموں کے ساتھ اس طریقے سے حرکتیں کیں، ان کو بہت گھٹیا سمجھا اور انہیں
انہیں کوئی اہمیت نہیں تھی، یہاں تک کہ اپنی صدارت کے جنون میں انہوں نے ایسی حرکتیں کی جو آپ نے سنا۔ تو اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے ان کو حساب لیا اور ان کا حشر کیسا ہوا آپ نے سنا ہے۔ ہم لوگ ہوش کے ناخن لیں اور اپنے اخلاق، اپنے عادات کو سدھاریں، خاص طور سے متولیان مساجد، ان سے میری درخواست ہے کہ اپنے ائمہ کرام کی تنخواہ پہ دھیان دیں اور ان کی عزت و آبرو کو بچانے کی کوشش کریں، یہاں تک کہ ان کی قدر کریں، اس لیے کہ ہماری عبادتیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔